السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ کہانی کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ کہانی رامائن جیسی عظیم کتاب کی شروعات سے جڑی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، والمیکی کی داستان نحوست اور رامائن کا آغاز، وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک رشی والمیکی کا ایک جذباتی تجربہ اتنی بڑی داستان کا سبب بنا۔ یہ صرف کہانی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ تخلیق کیسے ہوتی ہے، الہام کہاں سے آتا ہے، اور انسانی جذبات میں کتنی طاقت ہے۔ تو آج ہم یہی کھوجیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ایک رشی کو شاعر بنا دیا اور پھر رامائن لکھنے کی راہ دکھائی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مواد میں کیا اہم باتیں ہیں، کیسے ذاتی دکھ ایک بڑا پیغام بن سکتا ہے، اور والمیکی کی یہ کہانی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ والمیکی وہ صرف ایک کہانی لکھنے والے نہیں تھے، جیسا کہ مواد میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سفید بال، گہری آنکھیں، وہ حکمت سے بھری ہوئیں، ایک سادہ سی جھونپڑی، مراقبے میں مشغول، یہ ایک مکمل رشی کی تصویر ہے۔ اور قدیم ہندوستان میں رشی صرف جنگل میں رہنے والے عالم نہیں ہوتے تھے، انہیں روحانی رہنما سمجھا جاتا تھا۔ فطرت سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ ان کی یہی حساسیت، فطرت سے یہ لگاؤ، اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ایک بظاہر چھوٹا واقعہ ان پر اتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ منظر بہت خوبصورت ہے۔ سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی ہیں، پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک مکمل خاموشی اور سکون ہے۔ تبھی ان کی نظر کرانچ پرندوں کے ایک جوڑے پر پڑتی ہے۔ وہ ایک شاخ پر بیٹھے ہیں، آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے ہیں۔ والمیکی انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کی محبت، ان کے تعلق کو محسوس کرتے ہیں۔ جی، یہ منظر صرف ماحول بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک طرح سے والمیکی کی اپنی شخصیت کو دکھاتا ہے۔ ان کا پرندوں کی خوشی میں خوش ہونا، یہ ان کی گہری ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لا تعلق نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کرونچ پرندوں کا جوڑا ہماری روایت میں ویسے بھی محبت اور وفاداری کی علامت مانا جاتا ہے۔ تو والمیکی جس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہ صرف پرندے نہیں، بلکہ محبت کا وہ جوہر ہے۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک تیز آواز آتی ہے، ایک تیر سیدھا نر کرانچ پرندے کو جا لگتا ہے۔ وہ تڑپ کر نیچے گرتا ہے، اور مادہ پرندہ، وہ جس طرح چیختی ہے، اپنے ساتھی کے گرد گھومتی ہے، وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ والمیکی پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کا دل پسج گیا۔ یہ شاید بہت ہلکا لفظ ہے اس کیفیت کے لیے۔ بالکل، یہ ایک کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سے سب کچھ بدلتا ہے۔ والمیکی کا رد عمل صرف افسوس کا نہیں ہے، یہ وہ ہمدردی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کا جیسے ایک نقطہ عروج ہے۔ وہ مادہ پرندے کا درد صرف دیکھ نہیں رہے، وہ اسے خود محسوس کر رہے ہیں۔ ایک رشی ہونے کے ناطے شاید وہ کائنات کے توازن میں جو خلل پڑا تھا، اسے زیادہ شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک پرندے کی موت نہیں تھی، یہ محبت پر، زندگی کی خوبصورتی پر ایک حملہ تھا۔ اس مادہ پرندے کی چیخیں والمیکی کے لیے جیسے پوری کائنات کے دکھ کی آواز بن گئی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ان کے اندر کچھ نیا شروع کرتا ہے۔ انہیں شکاری پر شدید غصہ بھی آتا ہے، ظاہر ہے یہ تو فطری بات ہے، لیکن ان کی شخصیت دیکھیں، غصے پر وہ رحم، وہ دکھ کا جذبہ حاوی ہو جاتا ہے، اور اسی شدید کیفیت میں ان کے منہ سے خود بخود، بغیر سوچے سمجھے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، ایک خاص وزن، ایک لے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے شکاری، تو نے پیار کو توڑ دیا، اس ظلم کی نحوست تجھے ہمیشہ ملے گی۔ یہ جیسے ان کے دل کا سانہ درد ان الفاظ میں آ گیا۔ جی، اور یہ الفاظ معمولی نہیں تھے۔ یہ سنسکرت ادب کی تاریخ کا پہلا شلوک مانا جاتا ہے۔ ایک خاص میٹر میں، ایک خاص وزن میں کہا گیا شعر۔ یہ صرف بد دعا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ لفظ نحوست یہاں صرف بدقسمتی نہیں ہے، یہ اس کام کے اخلاقی بوجھ کی طرف اشارہ ہے کہ محبت کو توڑنے کا عمل کائنات میں ایک ایسا عدم توازن لاتا ہے جس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ اصل میں والمیکی کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ تھی جس نے شاعری کی شکل لے لی۔ اور سب سے دلچسپ بات، جیسا کہ آپ نے کہا، والمیکی خود بھی یہ کہہ کر حیران رہ گئے، یہ الہام تھا جو ان پر اترا، انہوں نے خود نہیں بنایا اسے۔ ہم
تو اس واقعے کے بعد اور یہ جو شعر ان پر اترا، اس کے بعد والیمیکی گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جھونپڑی میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ منظر، وہ الفاظ ان کے ذہن سے نہیں جاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے اتنا شدت کا غم، اتنا تکلیف دہ تجربہ ایک نئی شکل لے سکتا ہے، ایک تخلیقی قوت بن سکتا ہے۔ یہ خیال کہ درد سے شاعری پیدا ہو سکتی ہے، یہ ان کے لیے بھی نیا تھا۔ بالکل، یہ غور و فکر کا مرحلہ بہت اہم ہے۔ یہاں جذبہ جو ہے وہ شعور سے مل رہا ہے۔ والمیکی صرف دکھی نہیں ہے، وہ اپنے دکھ پر اور اس کے اظہار پر غور کر رہے ہیں۔ یہ سوال کہ منفی جذبات کیسے مثبت تخلیق کا باعث بنتے ہیں، یہ تو فن اور نفسیات کا بنیادی سوال ہے۔ کیا یہ صرف دل کی بھڑاس نکالنا ہے، یا یہ اس درد کو سمجھنے، اسے کوئی معنی دینے کی کوشش ہے؟ والمیکی کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ صرف بھڑاس نہیں، یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے، جہاں ذاتی دکھ آپ کو کائنات کی سچائی سمجھا سکتا ہے۔ اور اسی سوچ بچار کے دوران جب وہ اس تجربے اور شعر کے بھید میں کھوئے تھے، انہیں ایک طرح کی آپ کہہ لیں الہامی رہنمائی ملتی ہے۔ متن کے مطابق دیوتا برہما، جنہیں ہندو دھرم میں خالق مانا جاتا ہے، وہ ان کے خواب میں آتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، یہ ایک طرح سے آسمانی تصدیق ہے۔ برہما کا خواب میں آنا کہانی کو ایک بالکل نیا موڑ دیتا ہے۔ وہ والمیکی کو بتاتے ہیں کہ یہ شعر کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ان کی تقدیر تھی، یہ ان کی شاعری کی صلاحیت کا پہلا اظہار تھا، اور اب انہیں اسی صلاحیت کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ برہما یعنی خود خالق والمیکی کی تخلیقی صلاحیت کو مان رہے ہیں اور اسے ایک سمت دے رہے ہیں۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ فن یا تخلیق کبھی کبھی کسی اونچی طاقت کی طرف سے آتی ہے یا کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، برہما انہیں کہتے ہیں کہ وہ اسی شاعرانہ انداز میں، اسی شلوک کے وزن پر شہزادہ رام کی کہانی لکھیں، ایک ایسی کہانی جو دنیا کو نیکی، انصاف، فرض اور محبت کا پیغام دے۔ تو گویا والمیکی کے ذاتی غم کو ایک بہت بڑے آفاقی مقصد سے جوڑ دیا گیا۔ ان کے دل کا درد اب پوری انسانیت کے لیے سبق بننے والا تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ انہیں رام کی کہانی لکھنے کو کہا گیا۔ رام کی زندگی خود نیکی، قربانی، دھرم یعنی فرض کی جدوجہد کی کہانی ہے۔ برہما کا پیغام یہ تھا کہ والمیکی نے جو درد اور ہمدردی اس کراؤنچ پرندے کے لیے محسوس کی، اسی جذبے کو وہ رام کی کہانی کے ذریعے بیان کریں، تاکہ لوگ نیکی اور بدی کی جنگ، محبت کی طاقت، فرض کی اہمیت، ان سب کو سمجھ سکیں۔ تو یہ صرف کہانی لکھنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ اپنے ذاتی تجربے کی سچائی کو ایک عظیم داستان میں بدلنے کی دعوت تھی۔ ان کے ذاتی درد کو ایک کائناتی سچائی دی جا رہی تھی۔ اور پھر والمیکی نے قلم اٹھایا، وہ پوری لگن سے دن رات ایک کر کے رامائن لکھنے میں لگ گئے۔ یہ وہی عظیم کہانی ہے رام، سیتا، لکشمن اور ہنومان کی، جسے آج دنیا رامائن کہتی ہے۔ اور جیسا کہ مواد میں ذکر ہے، اس کے بنیادی موضوعات وہی ہیں جن کی پہلی جھلک ہمیں اس پرندے والے واقعے میں ملی تھی: محبت، قربانی اور انصاف کی تلاش۔ بالکل، یہ تعلق صرف اتفاق نہیں، یہ رامائن کی روح ہے۔ والمیکی نے صرف واقعات نہیں لکھے، انہوں نے اپنے اس پہلے شدید تجربے سے پیدا ہونے والے جذبات کو، وہ دکھ، وہ ہمدردی، وہ انصاف کا احساس رامائن میں بن دیا۔ وہ کراؤنچ پرندے کا غم صرف ایک وجہ نہیں بنا، وہ اس عظیم کتاب کی بنیاد بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر رکھنے والی کہانیاں وہی ہوتی ہیں جن میں لکھنے والے کے اپنے حقیقی جذبات شامل ہوں۔ والمیکی کی ہمدردی نے رامائن کو وہ گہرائی دی جو اس سے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وقت کے ساتھ والمیکی کی یہ کہانی اور ان کی لکھی ہوئی رامائن دونوں ہندوستان سے نکل کر دنیا بھر میں مشہور ہوئیں۔ رامائن تو خیر ایک مذہبی اور ادبی شاہکار بنی ہی، لیکن والمیکی کی اپنی کہانی بھی ایک مثال بن گئی۔ لوگ اس سے یہ سیکھتے رہے کہ کیسے گہرے دکھ اور رحم دلی سے بھی عظیم تخلیقات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ نحوست جس کا ذکر والمیکی نے اپنے پہلے شعر میں کیا تھا، وہ اصل میں شکاری کے لیے بددعا سے زیادہ والمیکی کے اپنے دل کا بوجھ تھا۔ وہ درد تھا جسے انہوں نے ایک مثبت تخلیقی طاقت میں بدل دیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کہانی کا جو مرکزی سبق ہے
وہ شاید یہی ہے کہ انسان کے ضمیر اور رحم دلی میں کتنی طاقت ہے۔ یہ جذبات منفی تجربات جیسے غم، غصہ یا ناانصافی کے احساس کو بھی ایک تعمیری، ایک مثبت سمت دے سکتے ہیں۔ والمیکی نے اپنے درد کو مایوسی میں نہیں بدلنے دیا، بلکہ اسے ایک ایسی شکل دی جو نسلوں تک کروڑوں لوگوں کے لیے رہنمائی بنی۔ اور رامائن کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ان بنیادی انسانی قدروں کی بات کرتی ہے جو ہمیشہ سے ہیں: محبت، فرض، نیکی، بدی، انصاف کی جنگ۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ قدریں کتنی اہم ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے خاص نکات کو دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ کیسے رشی والمیکی کا ایک چھوٹا سا مگر دل دہلا دینے والا واقعہ، وہ کرانچ پرندے کا قتل، ان کے اندر کے شاعر کو جگا گیا۔ ان کے منہ سے نکلا پہلا شعر، وہ شلوک، صرف غصہ نہیں تھا بلکہ کائنات کے توازن میں خلل پر ایک گہرا درد تھا۔ پھر دیوتا برہما کی رہنمائی نے اس ذاتی تجربے کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیا، رام کی کہانی لکھنا، اور یوں رامائن بنی جس میں محبت، قربانی اور انصاف کے وہی جذبات گونجتے ہیں جو اس پہلے واقعے نے پیدا کیے تھے۔ بنیادی پیغام یہی ہے کہ شدید جذبات، چاہے وہ تکلیف دہ ہوں، اگر انہیں صحیح رخ دیا جائے تو وہ عظیم تخلیق کا باعث بن سکتے ہیں۔ جی، اور یہ ساری بات ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے جس پر شاید ہمارے سامعین بھی سوچنا چاہیں۔ والمیکی کی کہانی سے لگتا ہے کہ عظیم تخلیق کے لیے کسی گہرے ذاتی تجربے یا شدید جذبے کا ہونا ضروری ہے۔ کیا واقعی ہر شاہکار کے پیچھے درد یا خوشی کی کوئی ایسی ہی کہانی ہوتی ہے؟ یا پھر اصل چیز تجربہ نہیں بلکہ اس تجربے کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، وہ گہری ہمدردی جو والمیکی میں تھی؟ اور دوسرا پہلو وہ الہام کا ہے، جیسے وہ شعر والمیکی پر اترا۔ کیا تخلیقی صلاحیت ہمیشہ ایسے ہی غیر متوقع طریقوں سے آتی ہے؟ کیا فن صرف محنت ہے یا اس میں کسی آسمانی چنگاری کا بھی دخل ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو والمیکی کی کہانی ہمارے لیے چھوڑ جاتی